بسم الله الرحمن الرحيم. في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی اور آج ہم آیت نمبر 178 سے اسٹارٹ کریں گے. سورہ بقرہ اپنے تیسرے فیز میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر کئی مراحل ہیں، کئی سٹیجز ہیں، کئی طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو آج ہم جس فیز میں داخل ہو رہے ہیں اس کا تیسرا فیز ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جو پچھلی باتیں ہیں ان سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنا لہجہ اپنا لہجہ یوں کہنے کہ اپنی ٹون چینج کی ہے اس سورہ کے اندر. پہلے جو آیات میں ملتی ہیں ان میں ہمیں 4 قسم کی مختلف تفصیلات ملتی ہیں. 2 ایسے لڑیاں ہیں، 2 طرح کی لڑیاں جیسے پرولی جاتی ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں. ایک احکام شریعت کا بیان ہے جس میں احکام بیان کیے جا رہے ہیں. ایک جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ گفتگو چل رہی ہے اہل کتاب سے اور بیشتر اس میں یہودی مخاطب ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ کار کیا تھا، طریقہ کار ان کا کس طرح سے انہوں نے دین کو ظاہری رسومات کے اوپر جو ہے وہ منتہی کر دیا تھا. صرف ظاہری رسومات کو ادا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی اصل کتاب کو چھوڑ دیا تھا. اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تھا. اس کے بعد یہ بیان ہوا تھا آیات کے اندر کہ دین داری اصل میں کیا چیز ہے. یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ اصل دین کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا. توحید سب سے پہلی اس کی جسے کہتے ہیں بنیاد ہے جس کے اوپر دین کی بنیاد قائم ہے. اس کے بعد توحید کے بارے میں کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کی اس کے اندر جسے کہتے ہیں کمپرومائز برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ریڈ لائن میں نے کھینچی ہے کہ جس کو کراس کرنے والا سیدھا جہنم میں گرے گا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا جسے کہتے ہیں کہ عبادت گزار وہ جتنا بھی بڑا متقی ہو، اگر اس کی ریڈ لائن کراس کر لی تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور وہ بیان کی ریڈ لائن شرک کے بارے میں. یہ ساری باتیں ہم پچھلے جسے کہتے ہیں آیت 162 سے لے کر یہاں تک بیان کر چکے. اس سے پہلے تو ایک کلی احکامات بیان ہوئے تھے، بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہو رہی تھی. اس کے بعد ایک آیت 162 سے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں. اس کے بعد ایک چیز جو اس میں بتائی گئی کہ اصل بات جو آدمی کو اس میں بیان کی گئی، اصل بات کیا ہے آدمی کے لیے، وہ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر سے ہٹ کر وہ کتنا زیادہ دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، کتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہے، کتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق رکھتا ہے، دوسروں کی خدمت میں اپنا مال کس حد تک خرچ کر سکتا ہے، اپنے وعدوں کی پابندی اس کے اندر کس حد تک پائی جاتی ہے، یعنی ایفائے عہد کا اس کے اندر کتنا جذبہ موجود ہے اور کتنا زیادہ وہ اپنے وعدوں کو اپنے وعدوں کو یعنی پورا کرتا ہے اور ان کا اس کو پاس ہے. چوتھی چیز جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ صبر و استقامت کے ساتھ کس طرح ہر حال میں وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر وہ قدم اٹھاتا ہے جس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے اس کو حکم دیا. یہ باتیں جو بیان کی گئی یہ باتیں وہ شرائط تھی جس کے پورا کرنے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا پیروکار یا اللہ تعالیٰ کا ماننے والا یا اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والا کہلاتا ہے. یہ اصل دین کی حقیقت اب تک بیان ہوئی ہے. یہاں تک ابھی یہ باتیں اخلاقی بیان ہونے کے بعد اب جو فیز شروع ہو رہا ہے وہ احکام کا فیز شروع ہو رہا ہے. اب میں اس میں احکامات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ توضیح مسائل کے اندر اور فقہاء کا اصل جسے کہتے ہیں کہ ٹاپک ہے. ہم یہاں پہ صرف ترجمہ کر کے تھوڑی بہت اس کی بارے میں بڑھا کے الفاظ کو بیان کر دیں گے اور جو اخلاقی بات ہے لیکن اس کا شرعی مسئلہ اور فقہی مسئلہ یہاں سے واپس کرنے کی کوشش نہ کریے گا. وہ آپ کو اپنے مجتہد کی توضیح مسائل سے ہی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پہ کمپلیٹ بیان نہیں ہوئی ہیں. وسیع سے احکام بیان ہوں گے، سورہ مائدہ میں ہے، کوئی سورہ نساء کے اندر ہے. تو ایک آیت کو پڑھ کر جو ہے وہ کسی قسم کا حکم لگا کہ فی الحال جو ہے ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، ایک آیت کو پڑھ کے حکم لگا. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو بیان کرنے کی بات ہوئی ہے. اور اب جہاں پہ ہم پہنچے ہیں یہاں پر جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ آیت نمبر 178 ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ لفظ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا کہ کتب لگا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم مثلا القصاص
یہ کوتبہ کا لفظ آتا کہاں ہے؟ کوتبہ کا لفظ ان احکامات کے بارے میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہر دین میں حتمی رہے ہیں، یعنی اللہ لوح محفوظ ہے، یہ ہمیشہ سے یہ احکام لوگوں پر لاگو رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان فعلی ہوں یعنی آج کی امت مسلمان ہوں یا مسلمان قبلی ہوں، یعنی یہود و نصارہ اور وہ تمام امتیں جو انبیاء کی ماننے والی تھی وہ مسلمان ہوں، سب کے اوپر یہ احکامات کسی نہ کسی طریقے سے لاگو رہے اور اس کے بعد اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اب قرآن سے آ کے ان تبدیلیوں کو اصلاح کی ہے کہ ان تبدیلیوں کو تم ختم کرو، اصل دین فائنل اب میں بیان کر رہا ہوں کہ تم نے جو اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں اس طرح سے اس کو سمجھو، اس طرح سے اس کی تقسیم کرو، اس طرح سے اس کو اپلائی کرو۔ یہاں پہ ایک بیان کیا گیا کہ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا، پھر قتل مقتولوں کے بارے میں، قتل جمع ہے مقتول کی، یعنی اور بڑا اچھا لفظ استعمال کیا گیا، ویسے مقتول کہا جا سکتا تھا، مقتولین کہا جا سکتا تھا، لیکن لفظ قتل استعمال کیا گیا۔ قتل یعنی کہ اس میں مسلمان یا تمہارے جاننے والے مقتول کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جہاں جہاں کوئی قتل ہو جائے، کسی بھی جگہ، ہر انسان اس کے اندر شامل ہے، مسلمان اور غیر مسلمان، اس کے اندر تخصیص نہیں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت بننے جا رہی تھی مدینہ کے اندر، اور اس کے اندر اہل کتاب بھی تھے، اس میں کفار بھی تھے، اس کے اندر جو ہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے موجود تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے، ایسا نہیں ہو کہ ایک کل آ کے ایک کافر تمہارے کسی مسلمان کو مار دے تو تم اس کے بدلے میں کہو کہ یہ کافر کی جان مثلا اہمیت نہیں رکھتی اور اس کی جان اہمیت رکھتی تو اس کے بدلے قصاص کرو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے احکامات اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی اختیار دے تو اپنی عقل و خرد کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات کرو، لیکن بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ انسان جانبداری سے کام لے گا اور کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جائے گی اور وہ جانبداری سے کام لیتے ہوئے وہ حق ادا نہیں کر سکے گا جو حق ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آیا وہ ایک قصاص کا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ اس کے بعد وصیت کا مسئلہ ہے۔ یہ دو مسئلے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیے اور یہ بتانے کی کوشش کی، یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ ان میں لا محالہ سگے سے سگے رشتہ داروں کے درمیان، لا محالہ مختلف نزدیک سے نزدیک قوموں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان ایسے اختلاف ہوتے ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں اور وہ جنگیں ان میں جاری رہتی ہیں، سالوں ان جنگوں میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں کہ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، وہاں پہ بڑے قبیلے سنا چاہیے کہ وہاں کے بڑے قبیلے تھے، لیکن اوس کے مقابلے میں خزرج ایک بڑا قبیلہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس غار میں جہاں پہ مکہ میں مدینہ سے آئے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کو آ کے آپ نے اپنے پیغام کو پہنچا، میں نے جو بھی خود میں بیان کیا، اپنے پیغام کو پہنچایا تھا اور انہوں نے رسول خدا کے آگے بیعت کی، تو رسول خدا نے اپنے 12 نقیب، 12 اپنے جسے کہتے ہیں کہ وزراء یا اپنے 12 مبلغین یا اپنے 12 پیغام رسان ان کے اندر تعینات کیے تھے۔ ان تعینات کرنے والوں میں 12 میں سے 9 جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ خزرج بہت بڑا تھا اور جو چھوٹا قبیلہ تھا، تو اس طرح سے 3 ان کے تھے، 9 ان کے تھے، اس انداز سے آپ بتا رہے ہیں۔ آئیوں کے یہاں یہ روایت تھا کہ اوس قبیلے کا اگر کوئی بندہ مارا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ اس کی نیت خزرج کے قبیلے کے بندے سے کم ہے، اگر خزرج کا مارا جاتا تو کہتے ہیں اس کے بدلے میں اوس کے مثلا 2 یا 3 یا 4 بندے مارو، ٹھیک ہے کہ ان کی جان کی قیمت کم ہے، ان کی جان کی قیمت کم ہے، یا اب جو مارا گیا ہے بڑا مارا گیا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ آزاد آدمی کو اس کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا، یا عورت کو مار دیا گیا ہے یا عورت نے کسی کو مار دیا ہے، تو وہ قصاص کے اندر بڑے کھلا کرتے تھے، بڑے گڑبڑ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قانون میں پڑھاؤں گا تمہیں، کیونکہ انسانیت سے مربوط قانون ہے، یہ قانون میں پڑھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قصاص کا قانون بتایا کہ جب تم قصاص کہتے ہیں لفظ قصاصہ سے نکلا، قصاصہ کہتے ہیں پیروی کرنا، ایک کے پیچھے ایک آدھا، قصہ کہتے ہیں قصہ یعنی ایک کے بعد ایک بات اس ترتیب سے بیان ہوتی ہے کہ قصے کا کہانی کا ربط ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں قصہ، یعنی آپ لوگوں کی زبان میں۔ لیکن ویسے اگر قصاص اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو اصطلاحی معنوں میں قصاص سے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے کسی اور شخص کو ویسی ہی سزا دی جائے، اسے کہتے ہیں قصہ، یعنی ایک کے پیچھے دوسرے کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ راہ قتل ہوا، دوسرا ہے اس کے پیچھے قصاص کا قتل ہوگا، تو اس لیے اس کو قصاص سے تعبیر کیا گیا اس طرح میں۔ اور ڈکشنری کے اندر اس کو دیکھیں تو قصہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نقش قدم پہ چلنا، اسے جو ہے وہ قصاص کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی کسی کے پیچھے قدم پہ قدم چلنا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے لفظ، بلکہ قصے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اصطلاح میں معنی لیے میں نے کہاں سے لیے،
اصطلاح کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا اور لغت کے معنی کیا ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں, کسی کے ذہن میں ہے؟ اور اصطلاح جنرل رائج ہو یا اس کو رائج کیا گیا ہو جنرلی. تو قصص کے معنی میں نے خود قرآن مجید کی کچھ آیات سے اس کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا ہے, میں نے کیا مفسرین نے ایکسٹریکٹ کیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ سورہ کہف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت خضر کی تلاش میں جب وہ جا رہے ہیں اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم ایک خاص جگہ پر ان سے ملاقات کرو گے, تو وہ ساری کی ساری باتیں وہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَصَصًا, کہ تم ان نشانات کی پیروی کرتے ہوئے وہ دونوں چلے. کہا کن نشانات کی پیروی کرتے ہوئے؟ کہانی آپ کے ذہن میں صرف مختصر اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ دونوں جا رہے تھے ایک جگہ پہ, آپ آرام کے لیے رکے تو وہاں پہ انہوں نے اپنا کھانا رکھا, تلی ہوئی مچھلی تھی وہ رکھی, پھر حضرت موسیٰ آگے چل دیے. حضرت موسیٰ آگے چلتی ہے, جب انہوں نے کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ وہ مجھے بتانا آپ کو بھول گیا, شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ اصل میں جہاں پہ ہم پہلے ٹھہرے تھے وہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہوئی معجزے سے, اور زندہ ہونے کے بعد وہ اپنا راستہ بناتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہیں تو ہمیں خضر سے ملاقات کرنی تھی, پلٹ کے وہیں چلو. تو جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. قصصا لفظ وہاں پہ آیا کہ وہ پلٹے, وہ دونوں کس طرف قدم پہ قدم اسی راستے کی طرف جس راستے سے وہ دونوں آئے تھے. تو قصصا کے معنی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بارے میں بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا تو ان کی بہن ان کو فالو کرتی ہوئی چلی. تو وہاں پہ بھی لفظ قصیہ کا لفظ آیا, یعنی ایک ان کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلی کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہ جا کے ان کو اٹھایا گیا. اسی طرح مختلف جو ہے وہ آیات اس کے اوپر ہیں, زیادہ بیان کرنے کا بھی وقت بھی نہیں, صرف آپ کی ذہنوں کو وہ کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہنوں میں جائے کہ لفظ قصہ ہمارے مشہور ہے. ہمارے قصے کہانی کے معنی میں کیا جاتا ہے. قصہ کہتے ہیں اس کہانی کو کہ جس میں قدم بے قدم سسپینس رہتا ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہو, اس کے بعد اب کیا ہو. اگر آپ پہلے سے اینڈ بتا دیں اور 20 سے چیزوں کو ہٹا دیں, کہانی کو آگے پیچھے کر دیں, تو کہانی میں ایک ربط نہیں رہتا, مزہ نہیں آتا کہانی کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک تھرل, یا جو کہیں کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں بیان کی ہوئی کہانیوں کو کیا کہا ہے؟ قصہ کہا ہے, یعنی احسن القصص کا, یعنی بہترین قصہ. یعنی ان کو ایسے بیان کیا گیا ایک کے پیچھے ایک کہ پڑھنے والا دلچسپی سے ان کو پڑھتا چلا جاتا ہے, اس پہ تشنگی باقی رہتی ہے. آدھا قصہ یہاں بیان کر دیا, آدھا قصہ یہاں بیان کر دیا. صرف حضرت یوسف کا ایک ایسا قصہ ہے جس کو ایک جگہ بیان کیا گیا, باقی سارے انبیاء کے قصوں کو الگ الگ جگہوں پہ پارٹ صورت میں بیان کیا گیا. اس میں بھی ایک حکمت ہے, انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے, یہ فرض کر دیا گیا ہے. یہ کتبہ فرض کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. صلوات علیہ محمد اس کے بعد جو ہے کتبہ کا لفظ جو ہے قانون کے معنی میں بھی آتا ہے. لکھا گیا ہے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے, قانون کے معنی میں بھی آتا ہے. جب عدت کا وہ بیان کیا گیا, مدت کو بیان کیا گیا, وہاں پہ لکھا ہے کتبہ, یعنی قانون مشخص کر دیا گیا ہے ہمارے لیے کہ اتنی عدت جو ہے وہ تمہاری ہوگی. خاتون کے لیے بیان کی گئی عدت, لفظ کتبہ سے وہاں پہ جو ہے وہ استفادہ کیا گیا. کہا کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم مقتولوں کا قصاص لو, یعنی ان کا بدلہ لو. ٹھیک ہے, اب اس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے بدلہ لو. بدلہ اس طرح سے دیا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. کہتے ہیں کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا, یعنی اگر کسی آزاد شخص نے آزاد کو مارا ہے تو آزاد لوگ کے بدلے قتل کیا جائے گا. اس تفصیل میں نے یہاں بہت لمبی تفصیل ہے, یہ قصاص کی بحث ایسی ہے کہ اس میں لوگوں میں اختلافات ہیں. اور دوسری ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گی, یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے. کچھ شیعوں کے بیچ میں اور علماء کے کہتے ہیں سنت کے درمیان بھی, بزرگ علماء کے اندر یہ اختلاف ہے. کس بارے میں؟ کہتے ہیں یہ احکام معاشرے اور نظام سے متعلق ہے, یعنی ہر ایک کے اوپر یہ واجب نہیں بنتا کہ اگر آپ کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو آپ پلٹ کے اس کو سزا دے دیں, قتل کر دیں. یہ اس حکومت کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو اسلامی حکومت موجود ہے, ایک ایسا نظام جو کہ آپ کی طرف سے قاتل کو ڈھونڈے گا, قاتل سے آپ کا بدلہ لے گا, یا اگر اس سے دیت لینی ہے وہ دیت دلوائے گا, جو بھی اس کی سزا ہے وہ مشخص کرے گا وہ قاتل ہے یا نہیں ہے. وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ حکم ہے اجتماعی حکم, یعنی اور اجتماعی حکم یہ جب لاگو ہو سکتا ہے, جب یہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک حکومت اسلامی موجود ہو, جب ایک نظام اسلامک سسٹم موجود ہو. کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے کسی کو جو ہے آپ قصاص نہیں کر سکتے یا ان کے اوپر آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان ممالک کے اندر قصاص ختم کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے سزائے موت دنیا کے اندر بعض ممالک کے اندر ختم کر دی گئی اور بالکل ختم کیا جا رہا ہے ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کو اگر آپ آگے دیکھیں, اس میں جو تلمود کی کتاب ہے ان کی,
ان میں کچھ چیزیں مسنگ ہو گئی. آپ کو معلوم ہے جو توریت ہے اصل وہ جب اس نے بخت نصر نے یہودیوں کو مارا تو یہ توریت ناپید ہو گئی. کئی 100 سال یہ انہوں نے بھٹکتے ہوئے بعد میں انہوں نے اپنی یادداشتوں کی بنیاد پہ توریت کو دوبارہ سے لکھا. اس میں سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کچھ بھول کی وجہ سے یا بعد میں کچھ تبدیلیاں آ گئی. اس میں سے ایک چیز یہ تبدیل ہو گئی کہ انہوں نے قصاص کے اندر کچھ قصاص حکم میں تبدیلیاں آ گئی ان کے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں یعنی یہودی احکامات کے معاملے میں بہت سخت تھے. بعد میں حضرت عیسیٰ ہے تو انہوں نے احکامات کے معاملے میں بالکل کوئی بات نہیں کی, انہوں نے ساری اخلاقیات کی بات کی. یعنی یہ احکامات کے معاملے اتنے شدید تھے کہ یہ کہیں جا رہے تھے یہودی کسی خاتون کے پیچھے, اس نے ایک ایسا جرم اس سے ہو گیا تھا کہ کہا تھا کہ اس کو سنسار کیا جائے. وہ عورت آگے بھاگ رہی تھی. جب عورت آگے بھاگ رہی تھی تو حضرت عیسیٰ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اخلاقیات کی تعلیم دینے, میں تمہیں احکام بتانے نہیں آیا, میں تمہیں اخلاق بتانے آیا. کیونکہ بہت زیادہ احکام والے ہو گئے, یعنی ہر چیز کو وہ بالکل قانونی داؤ پیچ کے ساتھ دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قانون ہمیشہ اخلاقیات کے دائرے میں لے کے چلتا ہے, کیونکہ قانون خشک ہوتا ہے. قانون جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے, اندھا ہی ہوتا ہے قانون, لیکن قانون خشک ہوتا ہے. قانون کی جو صلاحیت ہوتی ہے ان کو اخلاقیات کے اندر پرو کے جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر خالی قانون کو اپلائی کیا جائے تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے, اس سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے دائرے کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا ہے. آگے اس کی ساری ڈیٹیلز کے اندر اس کا آ جائے گا. تو یہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے آزاد کو, عبد کے بدلے یعنی غلام کے بدلے غلام کو, اور خاتون کے بدلے خاتون کو. اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی سمجھنے والی. قرآن ایک لفظ کو بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ چوز کر کے لے کے آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ لفظ رکھے تو وہ شاید نہیں بیٹھتا. لفظ استعمال کیا گیا اوفیا. اوفیا آپ سے نکلا, آپ کہتے ہیں بخشنے کو, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں, فمن اوفیا لہو من اخیہ, سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے. اب یہ جملہ ہے اس کے بھائی کی طرف سے, یہ لفظ مجہول استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اوفیا مجہول استعمال کیا گیا, معاف کر دیا جائے, اور لفظ استعمال کیا گیا بھائی کی طرف سے. تو ایک چیز علماء سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جو وارثین دم ہوتے ہیں, اگر یہاں پہ یہ ضمیر جو پلٹائی ہے اس کی اوفیا لہو کی ورثہ کی طرف, تو وارث کا بھائی مراد ہے. لیکن اگر یہ ضمیر نہ پلٹائی ہے اور اس مجہول کے اندر اس کو ڈھونڈا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد پکڑا گیا ہے, قتل کرنے کے بعد پکڑا گیا ہے, تو یہ مسلمان ہی ہے, تمہارا بھائی, یہ اپنی سزا پا لے گا اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا جو اس کی سزا اس نے پا لی, تو اس کو اسلام کے درجے سے یا اس کو تمہاری نظر میں وہ پاس گناہ ہونا چاہیے, وہ انسان گناہ گاہ جو ہے وہ پاس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے وہ تمہارا بھی بھائی ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ تمہارا بھائی ہے. اگر یعنی دونوں طرح سے اگر زمین کو بڑھتا ہے تو اس طرح سے مانا اس کے بارے میں کہ اگر یعنی یہاں پہ بات کلیئر ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ نہیں آئی, پیچھے بات نہیں آئی, میں پھر ایک دفعہ پھر سمجھاؤں. دیکھیں دو طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے. عربی زبان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ضمائر پروناؤنس جسے آپ کہتے ہیں وہ لفظ کے آخر میں نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ رضا آیا, رضا نے کھانا کھایا, رضا نے جو ہے پانی پیا, رضا نے جو ہے وہ لائٹ کھولی, رضا نے گاڑی اسٹارٹ کی. اب میں یہ بار بار لفظ رضا جو استعمال کر رہا ہوں, ہر زبان میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہ کہیں گے رضا آیا, اس نے کھانا کھایا, یہ رضا کی کتاب ہے, وہ لائٹ کھولنے چلا گیا, تو یہ وہ اس جو استعمال ہے سب کس طرح پلٹ رہے ہیں, رضا کی طرف پلٹ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ضمیر کا پلٹنا. تو یہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہو اوفیا لہو, لہو میں ہو ضمیر ہے. تو علماء جو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے کہ وضو کے اندر بھی جو ہمارے اختلاف آ جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر کہتے ہیں ہاتھ پیروں کو دھونا ہے یا پیروں کو مسا کرنا ہے, تو یہ ضمیر پلٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ ادبی بحث ہے. تو اس ادبی بحث کی وجہ سے وضو کے اندر اختلاف آ جاتا ہے شیعہ اور سنی حضرات کے اندر. تو کہتے ہیں کہ ضمیر دو طرف پلٹ سکتا ہے. وہ دو طرف کون سی ہوتی ہے, ایک طرف یہ کہ اس کو پلٹایا جائے ورثہ کے جاننے والوں کی طرف کہ اگر بھائی مقتول جو قتل ہوا ہے اس کا بھائی جو ہے وہ معاف کر دیا گیا تو یہ اچھی بات ہے. کہا کہ اگر یہ ضمیر پلٹائی ہے دوسری طرف جس نے قتل کیا اس کی طرف, تو اس کا مطلب کیا بنے گا, اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ بھی تمہارا بھائی ہے. یعنی اب اس کو سزا مل رہی ہے, اس کو معاشرے کے اندر ڈیگریڈ نہ کرو. اگر یہ قصاص دے کے حرام ہو جاتا ہے تو آپ یہ بہانے نہ ڈھونڈو کہ اس نے پیسے دے دیے, دیت دے دیے, مثلا دیت دے دی, اسے پیسہ دے دیے, تو قتل کرنے کی درپنا اور کہیں موقع ملے تو اس کو قتل کر دو, یا اس ایک شخص کے چکر میں تو اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دو. تو یہ بتایا کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے. تو یہ دو طریقے سے اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں. اس سے بہت تفصیل ہے, یعنی میں سوچ رہا آج ایک آیت بیان کروں گا, لیکن کیونکہ اب احکامات کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی ان سے مختصر طریقے سے بیان کر کے آگے نکلوں, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں یہاں پہ تفصیل سے بیان کروں تو یہ بہت لمبا ٹائم نہیں. سورہ بقرہ میں ہمارا ٹائم بہت آگے جو ہے وہ لگ چکا ہے پہلے بھی.
اس کے بعد بیان فرمایا کہ ہاں اوفی لہو من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہا کہ سو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے کچھ تو لازم ہے اس پر پیروی کرنا معروف طریقے کی اور ادا کرنا مقتول کے ورثاء کو احسن طریقے سے. یہ بات کیا بیان کیا، یہ بات ترجمہ جو ہے مبہم ہے یہاں پہ. یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ قصاص کا حق جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے، قصاص لینے کا یعنی قصاص کے بارے میں سارے اقدامات کرنا، مجرم کو پکڑنا، اس کو قابو میں کرنا، اس کو جیل کرنا، اس کو پھانسی دینا، اس کو سزا موت دینا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن یہ حق کس کا ہے؟ اصل یہ حق ہے مقتول کے ورثاء کا، یعنی جس کے گھر کا فرد قتل ہوا ہے اس کا سب سے پہلا حق ہے. اگر وہ پکڑ کے لایا جاتا ہے مقتول کے ورثاء کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا قصاص کرنا ہے، قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، تو اب گورنمنٹ معاف نہیں کر سکتی. یہ جو کہا تھا نا کہ عید کے دن پریزیڈنٹ اتنے لوگوں کو معاف کر دیا، تو یہ پریزیڈنٹ کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے کہ جو کسی کو قتل کر کے آئے. ٹھیک ہے، وہ کسی اور جرم میں معاف کر سکتا ہے، لیکن قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، اور صرف دو ہی صورتوں میں جان لینے کے بارے میں حکم ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں دی جا سکتی. اور وہ دو صورتیں کیا ہے؟ ایک ہے قصاص ہے، جنگ کی بات نہیں ہو رہی، تو جہاد سے اللہ مارنا الگ چیز ہے. دو چیزیں، ایک فساد فی الارض ہے، اگر کوئی زمین میں فساد برپا کر رہا ہے تو اس کے قتل کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آگے بیان کیا ہے. اور ایک چیز کیا ہے؟ قصاص. دو وجوہات کی بنا پر ایک شخص کو مارا جا سکتا ہے عمدی طور پہ. عمدی سمجھتے ہیں جان بوجھ کر مارا جا سکتا ہے، جان بوجھ کے سے مراد اس کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ اس کو اپنے اختیار سے مار دیں، ورنہ کسی صورت میں قتل کی اجازت نہیں ہے، قتل کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں. تو اب یہ کہا ہے کہ اس میں احسان کریں جو معاف جس کو کیا جائے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ ایک شخص آیا، اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا اور مقتولین کے ورثاء نے کہا کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں. جب وہ معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا قتل معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قتل معاف کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اچھا وہ دیت بھی معاف کر سکتے ہیں، ہم جو اس سے پیسہ لے رہے ہیں ہمیں وہ بھی معاف کر دیں. مثلا 100 اونٹ اس زمانے کے اندر 100 اونٹ ایک آدمی کے بدلے دیے جائے تو وہ بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سوء استفادہ کیا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قید لگا دی اس گورنمنٹ کے لیے. واقعی علماء نے اس سے فتوا کو ایکسپٹ کیے. اب انہوں نے معاف کر دیا لیکن گورنمنٹ اس سے وہ پیسہ ضرور لے گی، وہ بیت المال میں جائے گا، تاکہ اس قتل کرنے والے کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان معاشروں میں جہاں پہ قتل کی سزا نہیں ہے ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو پیسے والے بڑے بڑے قاتل کرنے والے وہ کہیں گے پیسہ لے کے چھوٹ جائیں گے. تو کہا کہ وہ پیسہ جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا. انہوں نے معاف کر دیا، ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اجر و ثواب ہے، معاف کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، آگے اللہ نے بیان کیا. تو اب یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ یہ بیت المال کے اندر جائے گا. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ اگر وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے دیے جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ 100 اونٹ دینے کا حکم دیا گیا، 100 اونٹ سے مریض سے جسے کہتے ہیں مردہ والے نزدیک ہو وہ جا کے دیت دے دیا جائے. نہیں، وہ گورنمنٹ اس کو مشخص کرے گی کہ اچھے ہوں، کیونکہ جس کے گھر کا فرد مرا ہے اس کے گھر کا پورا اقتصاد اس پہ چلتا تھا، وہ اپنے گھر کا کفیل تھا، وہ کسان تھا، وہ فصلوں کو چلانے والا تھا، وہ بزنس کرنے والا تھا، اس کی وجہ سے پورے خاندان چلتے تھے. تو یہ دیت ایک طرح سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ رکھا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. میں اس کو بس مختصر کر کے اس کو آگے چلتا ہوں. اس کے بعد تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو لازم ہے اس پہ پیروی کرنا معروف طریقے کے ساتھ. اچھا، یہ لفظ معروف جب بھی آپ سنتے ہیں، معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ امر بالمعروف. معروف کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نیکی کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن اصل میں عرب اس کو کس بارے میں استعمال کرتے تھے؟ وہ نیک کام جو ان کے درمیان رائج ہوتے تھے، وہ نیک کام جو ان کے درمیان رائج ہوتے تھے، جو کسی عقلی اور جیسے کہتے ہیں کہ اصطلاحی بنیاد پر صحیح تھے، ان نیک کاموں کو معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہا کہ معروف طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے، یعنی دیت دیتے وقت اس کو احسان مند ہونا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو معاف کیا، اس کی زندگی بخشی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ دیت دینے کے بعد وہ دشمن ہو جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے نکلوانی ہے یہ چیز. کیونکہ اس سے استفادہ کس طرح کیا گیا؟ ابھی آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اور وہ کیسز کیا ہوتے ہیں کہ ایک باپ بیٹے نے غیرت کے نام پہ اپنی بیٹی کو باپ نے اور بھائی نے بہن کو مار دیا، اور بعد میں پولیس کو سرنڈر کر دیا کیونکہ ان کو یہ سنا ہوا تھا، انہوں نے قانون آدھا کہ جی بڑا سا ہوتا ہے معاف کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم معاف کر دیں گے. تو وہ نے آپ کو سرنڈر کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، تو انہوں نے سرنڈر کیا کہ معاف ہو جائے گا، گورنمنٹ نے ان کو پکڑ لیا، عمر قید دے دیا. کیا وہ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا پرانی بات ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ قانون کے اجرا کا حق گورنمنٹ کو ہے، لیکن مطالبے کا حق کس کو ہے؟
مقتول کے وارثین کو. یہ بات یہاں پہ بیان کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ احسان کے ساتھ, احسان کہتے ہیں اس چیز کو وہ بدلہ جو اپنے اوپر کیے گئے کام سے بہتر طریقے سے دیا جائے, وہ بدلہ جو آپ کے ساتھ جو کام کیا گیا اس سے بہتر طریقے سے اس چیز کو واپس کرنا, اسے کہتے ہیں احسان. تو کہتے ہیں احسان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دیت ادا کر دے. لفظ ادا کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ لفظ ادا جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, الف دال الف, ہم اردو میں تو استعمال کرتے ہیں ادا کرنا, لیکن یہ عربی زبان میں صرف وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ کفارہ, فدیہ اور قصاص اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا وہ ہے نا, جسے کہتے ہیں تعزیرات, جسے کہتے ہیں سزائیں, ان میں جو لفظ جو چیز ادا کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پہ لفظ ادا استعمال ہوتا ہے. ادا اب اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کا, پے کہنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ ادا استعمال ہوا. اس کے علاوہ عربی قرآن مجید میں ادا کا لفظ کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوا, صرف انہی جرمانوں کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا. اس میں کیا حکمت ہے میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکا, لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے باقی کہیں جگہوں پہ کہیں پہ استعمال نہیں کیا اس کو, صرف جرمانوں پہ اور دیت پہ اور قصاص پہ اس پہ اس کو اپلائی کیا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. رعایت اس طرح سے, رعایت اس لحاظ سے ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتے تو ایک کے بدلے پورے قبیلوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پہلے, تو وہی چیز رائج رہتی اور تمہارے درمیان میں بھی وہی ہوتا کہ تمہارے ایک بندے کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں وہ کہتے کہ جی یہ تو بہت بڑا زمیندار تھا تو اس کے بدلے میں ہم کسی زمیندار کو بھی ماریں گے, یا اس کے بدلے میں جو ہے ہم کسی اور کو مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کسی غلام نے مارا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ غلام میرا کام ہے تم یہ والے غلام کو نہیں مارو, میرے دوسرے غلام کو قتل کر دو. نہیں, اسی غلام کو مارا جائے گا. اگر مالک نے مارا ہے تو مالک کو قتل کیا جائے گا, اس کے بدلے میں کسی کو نہیں قتل کیا جائے گا. یا اگر کسی عورت نے مارا ہے اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اسی عورت کو جس نے مارا ہے. انسانی جان کی قیمت ہے, یعنی ایک عورت نے مرد کو مار دیا, ایسا نہیں کہ دو عورتوں کو مارا آپ پکڑ گئے, عورت کو مارا جائے گا اس کے بدلے میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو ان قانون کو اجرا کرنے میں جسے کہتے ہیں کہ کمی بیشی کا سے کام لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب علیم, کہتے ہیں دردناک عذاب کو, الف سے آتا ہے, علیم عین سے نہیں ہے, علیم علیم کہتے ہیں علم سے نکلا ہے, دردناک عذاب, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اور یاد رکھو کہ اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہا جاتا ہے کہ قصاص یہ تو بڑی زیادتی ہے, ایک آدمی تو چلو مر گیا دوسرے آدمی کو ہی مار دے. کہتے ہیں یہ قصاص تمہاری زندگی ہے, اگر تم نہیں مارو گے تو لوگ جری ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی ہوئی حدود ہیں, ان کو اجرا کرنا ضروری ہے. اور یہ کبھی کب اجرا ہو سکتے ہیں, اسی وقت اجرا ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک سسٹم ہو, آپ کے پاس ایک اسلامک سسٹم ہو جس کا ڈنڈا, یہ بھی کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہو معاشرے کے اوپر. تو یہ سارے احکامات نظام سے متعلق ہیں, یہ سارے احکامات حکومت سے متعلق ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اب یہ دوسرا حکم شروع ہوا, دوبارہ کتبہ سے شروع ہوا. پہلی بات ختم ہو گئی, ایک ہی چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے پورے قصاص کے حکم کو بیان کر دیا. آگے بھی آئے لیکن یہاں پہ کلی حکم بیان کر دیا گیا. اس کے بعد کہا کتبہ علیکم, کہ لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر اذا حضر احدکم الموت, جب تمہارے موت کا وقت نزدیک آنے لگے تو تم کیا کام کرو. تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ جب تمہارے اوپر موت کی گھڑی آ پہنچے تو اگر تم نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرو, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ان طرح کا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین, تو وصیت کرو والدین کے بارے میں, اقربین کے بارے میں, بالمعروف, نیکی کے ساتھ, معروف طریقے سے, حقا علی المتقین, یہ حق ہے ڈرنے والوں پر. اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں کہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ لفظ خیر آیا ہے یہاں پہ کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں چھٹی حص سے بڑھ کر ایک حص رکھی ہے کہ جب وہ مرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کو ایسے کام اس سے سردر ہو جائے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مرنے والا ہے, لیکن وہ اس کے ذہن میں ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ اگر کچھ کر لو, تو اس سے پہلے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یا تو بڑھاپے کی وجہ سے, یا جو حرکتیں وہ کرتا ہو اس کی وجہ سے, یا کسی کی وجہ سے نشہ کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, خطرے میں رہتا ہے, جنگی میدان میں رہتا ہے, تو کہتے ہیں اس سے پہلے وصیت کر لو. فقہاء اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ وصیت واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کوتبہ, وصیت واجب کس پر ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. وصیت کو اللہ نے واجب کیا ہے, کہتے ہیں ہر ایک کو واجب نہیں ہے, ہر ایک کو وصیت واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو بات بیان کی یہ بقرہ کے اندر سورہ مائدہ اور سورہ نساء اور دوسری سوروں کے اندر, سورہ قصص میں شاید سورہ نساء کے اندر تفصیلی احکامات آئیں گے جس کے اندر اس کو کھول کے بیان کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ حکم کو فیصلہ کریں, کیونکہ حکم میں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ اصل میں وصیت کرنا واجب نہیں ہے، اس صورت میں واجب ہے جب آپ کے اوپر کوئی قرض ہو یا کوئی دین ہو، آپ کا کوئی واجب آپ کی گردن پہ ہو، قرض ہو، یا آپ کا کوئی قرض کسی سے لیا ہو، اس کے بارے میں وصیت کرنا، یا آپ کی نمازیں ہو تو اس کے بارے میں وصیت کرنا ضروری ہے. اگر کسی کی نمازیں واجب نہیں ہے، قرض نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر حقوق نہیں ہے، تو اگر وصیت کرے مر جائے تو گناہگار نہیں ہے. لیکن اگر اس کی کوئی ساری چیزیں ہیں تو وصیت کرنا ضروری ہے. اب کیا بتائیں وصیت کس کو کریں، کس کے بارے میں کریں؟ ان طرح کا خیر، لفظ خیر استعمال کیا گیا. ہم خیر کے معنی کہتے ہیں محمد نیکی کے. ہم پیسے کو، یہ صوفیہ کرام کا جو دین بعد میں آیا اس میں ہم نے خیر سے مراد جو ہے نیکیاں لینی. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ جو جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک خاص لفظ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہاتھ کا میل ہے، یا پیسہ جو گن یا فضلہ ہے، یہ دنیا کی چیزیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو خیر کہا پیسے کو، یہ کیونکہ طرح کا خیرہ کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ صاف پیسے کے بارے میں، یعنی جو پیسہ میں چھوڑ کے مرنے والے تمہارے پاس پیسہ ہے تو اس کے بارے میں وصیت کرو. اور وصیت کس چیز کے بارے میں کرو؟ اپنے والدین کے بارے میں. پہلا جواب کس کا ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں وصیت کرو کہ اس حق میں، اس حصے میں، اس پیسے کے تمہارے والدین کا کتنا حق موجود ہے. پھر اقربین، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں تم نے کیا مختص کیا ہے اپنے پیسے میں سے. اور اس کے بعد کہا بالمعروف حقا علی المتقین، اچھے اور معروف طریقے سے. ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ کے بھرے 10 لاکھ روپے اور آپ نے کہا کہ میرے فلاں رشتہ داروں کو، میرے والدین کو اس میں سے 5,000 روپے دے دینا اور میرے فلاں رشتہ داروں کو 2,000 روپے بانٹ دینا، تو آپ نے وصیت کا حق ادا کر دیا. نہیں، بالمعروف یعنی رائے دو اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہوں. یعنی آپ اتنا پیسہ ان کو دیں کہ کہا جائے کہ جی فلاں شخص نے حق ادا کیا اپنی رشتہ داری کا، یا فلاں شخص نے حق ادا کیا اپنے بیٹے ہونے کا. دوسری بات آپ کو اور بیان کر دوں وصیت کے بارے میں کہ وصیت کے قوانین آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے، اس میں درجہ بندی ہوتی ہے وصیت کے قوانین کے اندر. میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ایک سوال ہے محمد والد ابھی ہے 15 منٹ ہے. اوکے، میں 15 منٹ کو سمیٹتا ہوں. وصیت کے بارے میں آپ کو میں قانون بتا دوں تھوڑا سا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ہر انسان کو موت تو آنی ہے. اور آج کل کے حالات میں جس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں، ابھی کرونا گزرا، آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ہے وہ لوگ دھڑا ہمارے نزدیکی لوگ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے. یا کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ تھا اور ایک دم سے اطلاع آئی کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا وال بند ہو گیا اور ایک دم سے وہ ختم ہو گیا. یا چلتے چلتے جو ہے وہ گاڑی نے مار دیا. اس طرح کے واقعات کسی وقت پیش آ سکتے ہیں. تو مستحب ہے اخلاقی لحاظ سے مستحب ہے کہ ہر انسان اپنی وصیت لکھ کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے. یعنی کس چیز کے بارے میں وصیت، یعنی اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے یا اس کا کوئی مال ہے یا اس کی کوئی نماز قضا ہے تو سب مینشن کرے کہ میرے پر یہ قضا ہے، اگر مر گیا تو میرے مال میں سے یہ چیزیں ادا کی جائیں. اب وصیت ہوتی کیسے، یہ بھی آپ ذہن رکھ لیں کہ وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون وضع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگوں کے اندر بائسنس ہوتی ہے. وصیت کہتے کیسے، پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، وصیت کہتے ہیں تاکید کرنے کو. اگر ڈکشنری میں ہوتا ہے تو وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکید کرنا. ہمارے یہاں وصیت اس طرح لی جاتی ہے، مرنے سے پہلے جو ورد جسے آپ کہتے ہیں، مرنے سے پہلے جو خواہش مرنے والا کرتا ہے اس کو وصیت کریں اس طرح. لیکن اصل میں معنی کیا ہے اس کے؟ تاکید کرنا، کسی چیز پہ انسسٹ کرنا کہ میرے بعد یہ کام کر لینا یا یہ کام ضرور کر لو، اسے کہتے ہیں وصیت. جب آپ نے سنا ہوگا جمعے کے خطبے میں کیا کہتے ہیں، اسی کو بتقوی اللہ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا بننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس بات کی کہ آپ تقوی الہی کی پیروی کریں. تو اس کے بعد وصیت کے لیے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وصیت سے 1/3 مال میں سے ہوتی ہے. اگر میں آپ کو مثال میں سمجھاؤں تاکہ خواتین اور بچوں کو بھی سمجھ آئے کہ وصیت اگر میں مان رہا ہوں میرے پاس 100 روپے ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں 100 لاکھ سمجھنے آپ 100 روپے میرے پاس، 1,000 روپے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی مجھے فلاں بیٹی سے بہت پیار تھا، مجھے اپنی بیگم سے بہت پیار تھا، مجھے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، میں کہوں کہ 90 روپے میری بیگم کو دے دینا اور 10 روپے باقی لوگوں کو تقسیم کر دینا. یہ وصیت ویلڈ نہیں ہے. ویلڈ وصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے اس میں صرف 30% کے تم اختیار رکھتے ہو کسی کو دینے کے، بخشنے کے. یعنی 100 روپے میں سے 30 روپے کے بارے میں تم جو کرنا چاہتے کرو. اس 30 روپے کو تم بولو کہ سارا کا اس کو دے دینا، تمہاری مرضی ہے. 30 روپے میں وہ سب ایک بندے کو دے دیں، لیکن باقی جو 70 روپے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بڑھے گے. آپ چاہے کوئی بھی کہتے ہیں، آپ چاہے کہہ دیں کہ بھائی میرا اس نے بہت خیال رکھا، ساری میری بیماری اس نے جھیلی، فلاں آپ کو میرا دے دیں. اللہ کہتا ہے وہ مجھے معلوم. پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر یا الگ معاشرے میں کرتا تھا کہ وہ وصیت بڑا بڑا ہو جاتا تھا، خواتین کو، بچیوں کو وصیت کے اندر سے حصہ یہ نہیں آتا تھا. وہی چیز ہمارے ہندو معاشرے کے اندر آ گئی اور وہی چیز ہندوستان سے ہمارے پاکستان معاشرے میں بھی آ گئی.
جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بھائیوں نے اور مردوں نے اپنی بہنوں اور اپنے بیٹیوں کے بڑے حقوق غصب کیے. کیوں؟ مسئلے سے آگاہی نہیں تھی. وصیت کے بارے میں بیان نہیں کیا, کہاں بیان کرے؟ قرآن کے درس ہمارے ہوتے تو ترجمہ کر کے گزر جاتے, تفسیر میں وصیت کا احکام بیان کیا ہے, احکامات کے اندر وصیت تک کوئی پہنچ نہیں پاتا, شروع کے یہاں پہ کر رہے ہوتے, اور مجالس کے اندر کوئی بیان کرے تو کہ مولانا مولانی آ گئی وصیت بتانا شروع کر دی انہوں نے. تو یہ کہاں بیان کرے؟ اور یہ بیان ہونا ضروری ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی غصبی ہو جاتی ہے. اگر ایک شخص اپنی وصیت کی غلط وصیت کی بنیاد پر کسی گھر میں بھی رہ رہا ہے, اس پہ کسی اور کا حق تھا, اب اس گھر سے اس جو کرایہ ہے اس کرایہ سے اس نے حج کرنے کے وہ حج سال بعد اس کی ساری نمازیں باطل. آپ سوچیں بہت دور تک اثر جاتا ہے اس کا. ایک شخص نے اپنا مال چھوڑا, کسی ایک کے نام کر دیا, اس میں پڑھنے والی ساری نمازیں اس کی باطل, کیونکہ کسی اور کا نام تھا اس میں نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کب معلوم ہوگی؟ ذرا سا جب آپ کو شرعی احکام کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کی حدود کے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 30% مال تمہارا آتا ہے, ساری 30% مال تو وصیت کر سکتے ہو. ہاں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, یہاں پہ یہ ضرور کلیئر کر دوں کہ مسئلہ بہت اہم ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ نے سن لیا, آگے بات ذہن میں آ گئی کہ اگر ایک شخص کے اوپر حج واجب ہے, اس کے اوپر حج واجب ہو گیا تو اپنی زندگی میں بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتا, یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے, تو اب یہ قرضہ اور یہ حج, یہ واجب چیزیں ادا کرنے کے بعد اس کے مال کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اب مثال کے طور پہ 100 روپے تھے اور 100 روپے میں اس پہ حج واجب تھا, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 30% حج کرایا جائے. پہلے حج کرایا جائے گا, مثلا 20 روپے کا حج ہو گیا, 10 روپے میں اس کی نمازیں ہو گئی اور 10 روپے میں روزے ہو گئے, تو 40 روپے کا خرچ ہو گئے. تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ 60 روپے کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا, باقی 60 روپے کو سمجھا جائے گا تو ٹوٹل 60 روپے, اس میں سے 30% کی وہ وصیت کرے گا اور باقی جو ہے وہ 70% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کام کے مطابق جو ہے وہ بڑھے گا. یہاں تک تو کلیئر ہے سب کو, اس پہ کسی کو سوال تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس کے بعد تفصیل سے اگر آپ کہیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ کبھی وصیت کے بارے میں گفتگو کر لیں گے, احکامات اس کی جو ہے, کیونکہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک ہلکی سی وصیت, ایک پیج کی وصیت لے کے رکھیں کہ مجھ سے اب تک کی زندگی میں اتنی نمازیں قضا ہے, اگر خدا نہ خاصہ انتقال کر جاؤ, اللہ کو پیاری ہو جاؤ, تو میرے بعد میرا شوہر یا میرے بیٹا یا میری بیٹی, ویسے تو بڑا بیٹا ہنسنا ہے, تو وہ میری نمازیں پڑھوائے. اگر میرے اوپر حج ہے, میرے اوپر اس زمانے میں اتنے پیسے آ گئے تھے کہ میرے اوپر حج واجب ہو گیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ حج سے پہلے مجھے ضرورت ہے کہ بیٹی کی شادی کروں, حالانکہ بیٹی کی شادی کے پیسے موجود تھے, یا حج سے پہلے ضرورت ہے کہ مجھے گھر لے لوں, تو حالانکہ گھر کے بعد ہو سکتا, پہلے واجب اللہ نے حج کہا, یہ نہیں کہا کہ گھر لینا واجب ہے, یہ کہا تھا ہمارے پاس حج واجب ہے اتنی استطاعت ہونے کے بعد, تو حج اگر واجب ہے تو پہلے واجب حج کا لکھے اس کے اندر, یہ دونوں چیزیں اس کے بعد واجب ہے. کوئی منت مانی تھی, کوئی روزہ رکھنے بھول گیا منت کی وجہ سے, تو وہ پہلے اپنی وصیت میں لکھ کر 2 کارڈ لکھ کے اپنے پاس کسی کو رکھے, اپنے بیٹے کو بچوں کو بتا دیں یہ میری وصیت ہے, اس پہ عمل کرنا اگر بڑھ جائے. اس کو میں اپ گریڈ کرتی رہوں گی آخر تک انشاءاللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کب پڑھنے والا ہوں پڑھنے والی ہوں, بس زیادہ آپ کو جوش سے کام نہیں کرا, ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائے. جی. اور عورت کے اوپر کس کنڈیشن میں حج واجب ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ سننے میں آتا ہے کہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ مرد پہ حج واجب ہے, عورت گھر پہ رہے. بھائی عورت جتنے پیسے شوہر کی جیب سے مار لیتی ہے اور اپنی بچت کا حصہ ہوتے ہیں اس کے, اگر اس کے اوپر ذمہ داریاں تو کوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. مثال یہ میں مذاق کر رہا, مثلا جیب خرچ ملتا ہے یا اس کو تحفے ملے, تحائف ملے, وہ گھر پہ خرچ نہیں کر رہی, مثال کے طور پہ حج سے خرچ ہے $10,000, اس کے بعد پڑے $12,000, اسی کو ایسی ضرورت بھی نہیں ہے, ساری ضروریات اس کی شوہر پوری کر رہا ہے اور اسی کو ایسی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے بعد حج واجب ہو گیا, حج واجب ہو گیا, کیونکہ اس کو گھر کی جو ہے وہ لائبلٹیز پورا نہیں کرنا, تو اس کے اوپر حج کے پورے پیسے آنے کے بعد ہی حج واجب ہو جاتا ہے. اور حج کی استطاعت کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس میں حالات کا صحیح ہونا کہ حج پہ جا سکے, پاسپورٹ جسے کہتے ہیں, قافلہ, واپسی پہ آنے کے انتظامات, وہاں رہنے سہنے کے انتظامات, سب چیزیں شامل ہوتی ہیں تو حج واجب ہوتا ہے. ایسا ہو کہ حج سے ٹکٹ کے پیسے آیا اپنا حج واجب ہو گیا, نہیں. وہ ساری چیزیں اگر مرد جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جتنے عرصے وہ یہاں پہ نہیں رہے اتنے عرصے اس کے خاندان کا خرچ چلتا رہے, جب وہ واپس آئے تو کچھ ہدایات بھی خرید سکے لوگوں کے لیے, آنے والوں کے لیے, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ یہ مستطیع ہو گیا فقہ کی اصطلاح میں, استطاعت آ گئی اس کے اندر, تب اس کے بعد حج واجب ہو جاتا ہے. بس اس کو ختم کریں, اسی آیت میں ختم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بیان فرمایا ہے کہ خیر کے بعد والدین کا جو آپ کو بتایا کہ والدین کے بارے میں وصیت کریں, کیونکہ والدین کا حق ہے باہر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے باہر جائے گا, گھر پہ جو ہے شوہر کے پاس پیسہ ہے تو بیوی کہے گی کہ یہ کیسے ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی ہے, اور بیوی کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کے سارے زندگی تم نے مجھے
جو ہے وہ خواب کر کے رکھا ہے اور جو ہے وہ مجھ سے سارا کام لیا ہے اور سارے تمہارے غلطی خرچے میں نے پورے کیے ہیں, تو تم والدین کو بھی دو, مجھے تو اللہ کو بھی بات بتا دی. کہا کہ وصیت میں والدین کو پہلے شامل کرو اور رشتہ داروں کو. کہتے ہیں غریب رشتہ دار تمہارا جو ہے تمہاری جیب پر ان کا حق ہے. میں نے تمہارا حق المعلوم کا لفظ قرآن مجید میں اس جگہ پہ استعمال کیا ہے کہ حق المعلوم ہے تمہاری جیبوں میں, تمہارے رشتہ داروں کا, تمہارے اقربین کا, اور اولو الارحام کا لفظ بھی استعمال کر کے جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کا حق جو ہے تمہارے پر موجود ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن بدلہ بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. میرا خیال ہے کہ ابھی ٹائم کتنا رہ گیا؟ ٹائم ہو گیا 21 پہ. ہاں تو ابھی ٹائم ہے. ہاں تو میں اس 2 آیتیں رکوع کمپلیٹ کر دوں کیونکہ وصیت کے احکام کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فمن بدلہ, پھر جو کوئی بدلے وصیت کو اس سے سننے کے بعد تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدل دے. جس شخص سے وصیت کی جا رہی ہے, وہ یعنی اللہ کے نزدیک بہت بڑا جسے کہتے ہیں اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اس شخص نے اعتماد کیا اس کے اوپر اور اس کو اپنا رازدار بنایا آخری وقت کا, اور اس کو کہا کہ یہ میری طرف سے میں انجام دے. اگر اس کو بدل دے تو کہتے ہیں اس کا بھی بدلہ اللہ کے طرف مقابل اللہ ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کسی کو نہیں پتا میں جو بھی کروں. ٹھیک ہے, تو اللہ اس کی طرف مقابل یہ سوچ کے کام کرے کہ اس کا بدلہ مجھ سے اللہ نے لینا ہے. تو یہ مرنے والے کا حق ہے اس شخص کے اوپر جس نے اس کے اوپر اعتماد کیا. کہتے ہیں اس کو بدلنا نہیں چاہیے اس وصیت کو, تو اس کا گناہ اسی کے سر ہے کہ جو اس کو بدل دے. بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فمن خاف, اب یہاں پہ اس ایکسیپشن کو بیان کر دیا گیا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. کہتے ہیں اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے, مرنے والا جو ہے مر رہا ہے, ٹھیک ہے, مرنے والا نزدیک ہے اور اس کی ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, وہ وصیت کر رہا ہے. جو سننے والا ہے وہ اتنا سینسیبل ہے کہ یہ کہہ رہا ہے جذبات میں کہہ رہا ہے کہ میری اولاد میرا خیال رکھے, میرا سارا پیسہ جو ہے وہ مثلا وہاں پڑھنے کا دے گا, پیسے ویلیڈ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دینا, مطلب فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا اور فلاں بیٹے کو اتنا دینا, تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ بات بتاؤ کہ یہ سینسیبل نہیں ہے تو اس کو بتا دے کہ دیکھو تم یہ بات جو کر رہے ہو تمہاری گردن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھنسی رہے گی, اس بات کو ذرا صحیح کر. ساری چیزیں اپنی زندگی میں جب تک اس کو موت کا نہیں معلوم, زندگی میں جو کچھ بخش دے وہ بخش دے, اس میں اس کی وصیت وہ ترکے میں شامل نہیں ہوتا. جو اپنی زندگی میں انسان کسی کو دے دے وہ پھر ترکے میں نہیں بیٹھتا. اگر ایک گھر ہے میرے پاس اور میں اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو دے دیتا ہوں, تو اب یہ اس گھر کے اوپر معاملہ وصیت کے اوپر نہیں جائے گا. میری باقی بچوں کی جائیداد چلا جائے گا, باقی بچوں کے پیسے پہ چلا جائے گا, لیکن اس گھر کے اوپر کیونکہ میں اپنی زندگی میں دے چکا ہوں ہوش و حواس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ وصیت میں ترکے میں نہیں آئے گا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت سننے والا یہ اس کو اصلاح کر دے, یا اگر مرنے والے کے بعد بھی وصیت ایسی ہو کہ وہ کسی کو نقصان دینے کا باعث ہو رہی ہے, تو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ پورے شرائط اور تفصیلات پوری بیان کی گئی ہیں. اس کو کیسے صحیح کیا جائے گا, کیونکہ لفظ جنف استعمال ہوتا ہے. جنف کہتے ہیں جنفن حنفن کے مقابلے میں, حنفن یعنی سیدھا راستہ, حنیف کہتے ہیں نا, حنیف حنفن سیدھا راستہ, جنف یعنی راستے سے انحراف. ٹھیک ہے, حنف جنف کے مقابلے میں, جنف یعنی راستے سے 2 قدم بڑھ کر انحراف. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اگر کوئی موسی وصیت کرنے والا حق تلفی یا گناہ کا کام کرے, یعنی وہ کہتے ہیں میرے جو ہے پیسے فلاں شراب خانے میں یا فلاں اس پہ لگا دینا, تو یہ وصیت سننے والے کی اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس گناہ کو دھوتے ہوئے اس وصیت کو تبدیل کر دے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بے شک بخشنے والا ہے. یہاں پہ کیوں غفور رحیم کی صفت استعمال کی گئی, یہ اس لیے استعمال کی گئی کہ وصیت کے اندر تبدیلی کرنا اللہ کے نزدیک شدید گناہ ہے, لیکن یہ کام قربتاً الی اللہ کیا جائے گا. حق کو باطل کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ چیز اسلام کی روح سے یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روح سے یہ خلاف ہے, اس لیے اس کو وصیت میں تبدیل کی جا رہی ہے, لہذا تبدیل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہوں. اس وقت مقابل میں اللہ کا کہ اگر وہ مخالفت کرے گا تو بھی اللہ جو تھا اس کے مقابلے میں بدلہ لینے والا تھا. اب کہہ رہا ہے تم تبدیلی کرو اور حق کے ساتھ تبدیلی کرو تو میں بہت معاف کرنے والا ہوں, کیونکہ تم نے اس کے الفاظ میں تبدیلی کی ہے. الحمدللہ رب العالمین, بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ تجھ واسطہ محمد علی محمد کا اپنی اس کتاب کو سمجھ کر استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان فرما. اے اللہ اس کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھ واسطہ محمد علی محمد کا اس میں بیان کیے گئے احکامات کو سمجھنا
اور ان پہ کما عمل کرنا کافی مشکل کام ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان مشکلات کو ہم ادا کر سکیں. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا کہ جہاں جہاں لوگ مریض ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا جہاں جہاں لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان مشکلات سے ان کو آزاد فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا اس کتاب اپنے رسول اپنے اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کے جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور اسی مشکلات کی وجہ سے ان کی گردنیں پھنسی ہیں, اللہ ان کی گردنوں کو آزاد فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری جیبوں میں جو دوسروں کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما, ہمارے امام کی بات فرما اور ان کی آواز میں شامل فرما. ربنا